بسم الله الرحمن الرحيم. نحن أخذنا 3 دروس، واليوم بإذن الله تعالى سوف ننتقل إلى الدرس الرابع، الذي يتعلق بأدوات الاستفهام ومعانيها. ما هي الأدوات التي تستعمل في الاستفهام؟ وما هي معانيها؟ متى تستعمل؟ يعني ما هي استعمالات تلك الأدوات؟ فقبل كل شيء هنا كما هو مكتوب أمامنا، أولا نقرأ الأدوات التي تستعمل للاستفهام أو في الاستفهام. عندما تريد أن تسأل عن شيء كيف تسأله؟ فتستعمل هذه الأدوات، هذه الحروف: من، وما، وماذا، ومتى، ولماذا، وكيف، وأي، وأين، وهل، وكم. طيب، ما هي أمثلتها؟ من بالباب، ما المادة التي تحبها، ماذا تلعب، متى حصة اللغة، لماذا غبت، كيف حالك، أي كتاب أحب إليك، أكتبت الدرس، أين تسكن يا أحمد، هل أكملت المقرر، كم طالبا في الصف. فهذه أمثلة هذه الأدوات التي قرأناها فوق أو مررنا بها. طيب، معانيها، أو نقول الأفضل أن نقول استعمالاتها. فمن تستعمل للعاقل: من بالباب، من أنت، من هذا. فكلمة من تستعمل للعاقل أو أداة من تستعمل للعاقل. لماذا يسأل عنها عن السبب. لماذا مثلا تقول لأحد: لماذا غبت يا عزيزي، كأنك تسأله عن سبب غيابه. كم، هذا يأتي للسؤال عن العدد: كم واحد، كم أنتم، كم طالبا في الصف، يعني كم عدد الطلاب في الصف، ما هو عدد طلاب الدارسين في الصف. وأي، هذا يأتي لتخير، وهي للعاقل وغير العاقل. أي، مثلا أي واحد شئت، خذ أي القلمين. يعني تقدم لأحد، تعرض عليه قلمان أو قلمين عفوا، وتقول له: خذ أيهما شئت. فهذا الأي هنا يأتي للتخير أو للتخيير. وكيف، هذا يأتي للسؤال عن الحال، لسؤاله عن الحال. كيف حالك مثلا، نحن نقول، والعرب يقولون كيفك، إذن يستعملونه كيفك، فكأنك تسأل عن حاله. ماذا وما، هذا يستعمل لغير العاقل. ومتى للسؤال عن الزمان والوقت. أين، هذا للسؤال عن المكان، أين بمعنى في أي مكان. هل هذا لتصديق الأمر. هل أتى على الإنسان حين من الدهر. أأنت فعلت هذا، أأنت قلت. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. فهذه استعمالات أدوات الاستفهام. طيب، تدريبات الدرس الخامس: ضع علامة الاستفهام المناسبة في الجمل التالية: لماذا، كيف، ومن،
وما وماذا وأين ومتى وأي وهل وكم. مثلا هنا في أول أنا أضع لكم مثلا تقول من أبو البشر، من أبو البشر، والباقي أنتم تضعون معنى الصلاة، نأكل في الإفطار، يحج المسلمون، الاختبار، خلقنا الله، شهرا في السنة، اشتريت الكتاب أو اشتريت الكتاب، المواد تفضل. ضع سؤالا مناسبا للإجابات التالية. كتبت درس النحو، هذا هو يكون جوابك. فما هو السؤال المناسب الملائم لهذا السؤال لهذا الجواب؟ أن تكتب من عندك سؤالا يناسب هذا الجواب. عدت مبكرا من المدرسة، لعبت مع أصدقائي، اشتريت قميصا جديدا، أكلت طعام الغداء، أحب الكتابة والقراءة، الحمد لله على كل حال، على الساعة 4:15، غدا أزورك إن شاء الله. لا، لم أكمل الواجب المنزلي عفوا، لم أكمل الواجب المنزلي. في غرة شعبان تبدأ العطلة، لا أفضل فصل الشتاء، لا أفضل فصل الشتاء. فهذه الجوابات التي تحتاج إلى كتابة الأسئلة، والأسئلة أنت من تختارها لها التي تناسب هذه العبارات. وطبعا في السؤال أنت ستستعمل هذه أدوات الاستفهام. ثالثا، ضع أدوات الاستفهام التالية في جمل مفيدة: من، وما، وماذا، ومتى، ولماذا، كيف، وأي، وأين، وهل، وكم. هذه أدوات الاستفهام، استعملها في جمل مفيدة. أجب عن الأسئلة الآتية. هنا أولا أعطيناكم الأجوبة، الآن نعطيكم الأسئلة وأنتم من تعطوننا الأجوبة. من خاتم الرسل؟ فتكتب تجيب عنه. كيف تحافظ على نظافة أسنانك؟ تجيب. متى تستيقظ؟ ماذا تفعل عندما تستيقظ صباحا؟ ما هو شهر الصوم؟ لماذا تنام مبكرا؟ هل اشتريت كتاب الإنشاء؟ أي درس تفضل؟ طيب، بارك الله فيكم. فهذه التدريبات أيضا تكملونها مع هذا الدرس البسيط الذي درسناه اليوم. آج کا جو چھوٹا درس ہے ہمارا وہ ہے ادوات الاستفہام اور اس کے معنی سے متعلق. تو پہلے تو ادوات الاستفہام ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں. ادوات الاستفہام سے مراد یہ ہے کہ وہ حروف جو سوال کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اس کے ذریعے سے کسی چیز کی یا کسی شخص کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، یا کسی وقت کے بارے میں، یا کسی حال کے بارے میں، یا کسی جو ہے وہ اور کسی چیز کے بارے میں، کسی بھی چیز سے متعلق کسی بھی انداز میں سوال کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے جو حروف استعمال ہوتے ہیں ان کو ادوات الاستفہام کہا جاتا ہے. اس کی مثالیں ہیں: من بالباب، دروازے میں کون ہے؟ مل مادۃ التی تحبھا، کون سا مادہ ہے کہ جس سے آپ پسند کرتے ہو؟ ماذا تلعب، آپ کیا کھیلتے ہو؟ متی حصۃ اللغہ، لغت کا گھنٹہ کب ہے، لغت کی پیریڈ کب ہے؟ لماذا غبت، غائب کیوں ہوئے؟ کیف حالک، آپ کیسے ہو؟ ایو کتاب احب الیک، آپ کو کون سی کتاب زیادہ پسند ہے؟ اکتبت الدرس، کیا آپ نے سبق لکھ لیا ہے؟ این تسکن یا احمد، احمد تم کہاں رہتے ہو؟ حل اکملت المقرر، کیا آپ نے مقرر کو جو آپ کی ذمہ تھا، جو طے ہو چکا ہے کہ اس کو یاد کرنا ہے، اس کو لکھ لینا ہے، تو آپ نے سب مکمل کر لیا ہے؟ کم طالبا فی الصف، کلاس میں کتنے طلبہ ہیں؟ اب اس کے معنی سے مراد اس کے استعمالات، کس کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے؟ تو من تستعمل للعاقل، من جو کلمہ ہے یہ استعمال ہوتا ہے عاقل کے لیے. لماذا یہ استعمال ہوتا ہے سبب کے بارے میں. لماذا تاخرت، لماذا انت جالس، تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو سبب آپ کے بیٹھنے کا کیا ہے، گویا سبب سے متعلق سوال کیا جاتا ہے. کم للسؤال عن العدد، تعداد کے بارے میں سوال کرنا ہو تو اس کے لیے کم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تخیر کے لیے اور عاقل و غیر عاقل دونوں کے لیے اس کے لیے جو ہے ایو کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ایو واحد، کون سا والا، یہ والا یا یہ والا؟ تو دو چیزوں میں سے جب اختیار کرنے کی بات آئے
اس میں سے پسند کرنے کی بات آئے تو اس کے لیے ایو کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کیف للسؤال عن الحال، حال کے بارے میں، سوال کے بارے میں استعمال ہوتا ہے۔ بعض عرب اس کو شارٹ کٹ میں استعمال کرتے ہیں، کیفک، تم کیسے ہو۔ ماذا وما یہ غیر عاقل کے لیے آتے ہیں سوال جب پوچھنا ہو اس کے بارے میں۔ اور متا یہ سؤال عن الزمان والوقت، زمانے اور وقت کے متعلق جب یہ ہو سوال کیا جائے تو متا کب، این کہاں، یہ سؤال عن المکان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حل اور یہ تصدیق امر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حل اکلتا کہ آپ نے کھانا کھایا ہے۔ حل صلیتا کہ آپ نے نماز پڑھ لی ہے۔ حل تلوت القرآن کہ آپ نے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ اتسمع درس کیا تم سبق کو سنتے ہو۔ اتحل الواجبات کیا تم اپنے واجبات کو حل کرتے ہو۔ تو یہاں پر یہ جو حمزہ آ رہا ہے اور حل آ رہا ہے یہ تصدیق امر کے لیے کہ اس بات کی تصدیق ہو جائے، کسی بات، امر سے مراد کسی کام کی تصدیق کے بارے میں۔ تدریبات، اور اسی کو درس الخامس بھی بنا دیا استاد نے۔ ضع علامت الاستفہام المناسبہ فی الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں میں مناسب علامت استفہام لگا لو۔ ابو البشر، اس کے بارے میں ہم نے بتایا کہ من ابو البشر، یہ ایک نمونے کے طور پر ہم نے بتا دیا۔ معنی صلاح، نماز کا معنی۔ نأکل فی الافطار، ہم افطار میں کھاتے ہیں۔ یحج المسلمون، مسلمان حج کرتے ہیں۔ الاختبار، امتحان کو کہتے ہیں۔ خلقنا اللہ، اللہ نے ہمیں بنایا۔ شہرن فی السنہ، سال میں مہینے۔ اشتریت الکتاب، اشتریت الکتاب، آپ نے کتاب خرید لی۔ المواد تفضل، مواد مادت ان کی جمع ہے کہ مادے تم پسند کرتے ہو۔ تو بہرحال یہ اب جملے ناقصے ہیں جب تک اس میں آپ علامت استفہام نہیں لگا لیتے، اور وہ ہم نے آپ کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ مناسب آپ خود تلاش کر کے اس میں لگا لیں۔ دوسرا سوال ہے ضع سؤالا مناسبا للاجابات التالیہ، آنے والے جوابوں کے لیے آپ ایک مناسب سوال رکھ لو۔ ہم جواب دے رہے ہیں، آپ نے اس کے سوال لکھ لے ہیں۔ کتبت درس النحو، میں نے نحوے کا درس لکھ لیا ہے۔ عدت مبکرا مدرسے سے میں بہت سویرے واپس آیا۔ لعبت مع اصدقائی، اپنے دوستوں کے ساتھ میں کھیلا۔ اشتریت قمیصا جدیدا، ایک نئی قمیص خرید لی۔ اکلت طعام الغدا، میں نے صبح کا کھانا کھایا، دوپہر کا۔ احب الکتابۃ والقراءۃ، میں کتابت اور قراءت کو پسند کرتا ہوں، لکھنے پڑھنے کو۔ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر۔ علی الساعۃ الرابعۃ والنصف، 4:30 بجے۔ غداً ازورک انشاءاللہ، کل میں آپ کی زیارت کروں گا انشاءاللہ۔ لا، نہیں۔ لم اکمل الواجب المنزلیہ، اب تک میں مقرر، استغفر اللہ، لم اکمل الواجب المنزلیہ، میں نے اپنا مقرر واجب جو میرے ذمے ہوم ورک ہے۔ واجب المنزلی کا معنی، منزل کا معنی ہے گھر جس کو ہوم کہتے ہیں، اور واجب کا معنی ہے ورک، تو ہوم ورک میں نے مکمل نہیں کیا۔ فی غرۃ شعبان تبدأ العطلہ، شعبان کی ابتدا میں چھٹیاں شروع ہو جاتی ہے۔ لا افضل فصل الشتاء، میں نہیں پسند کرتا موسم سردی کو۔ تو یہ سارے جوابات ہیں، اس کے آپ نے اسئلہ، سوال آپ نے لگا لینے۔ ضع ادوات الاستفہام التالیہ فی جمل مفیدہ، آنے والے ادوات الاستفہام کو، ان کو آپ نے جملے مفیدے ان سے بنا لینے ہیں۔ من سے بھی، ما سے بھی، ماذا سے، متى، لماذا، کیف، ایو، و این، و حل، و کم۔ اچھا، 4 نمبر اور آخری نمبر وہ یہ ہے کہ سوال ہم نے کیے ہیں، اس کے جوابات آپ دے دو۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، آنے والے سوالوں سے جواب دے دو، آنے والے سوالوں کا جواب دے دو۔ من خاتم الرسل، خاتم الرسل کون ہے، تو آپ نے اس کا جواب دے دینا ہے۔ کیف تحافظ علی نظافت اسنانک، اپنے دانتوں کی صفائی کا اہتمام کیسے کرتے ہو، کیسے اس کا خیال رکھتے ہو، تو اس کا جواب آپ نے لے لینا ہے۔ متى تستيقظ، کب جاگتے ہو۔ ماذا تفعل عندما تستيقظ صباحا، تم کیا کرتے ہو جب تم صبح میں جاگتے ہو۔ ما هو شہر الصوم، رمضان کا مہینہ کون سا ہے، استغفر اللہ، یہ روزوں کا مہینہ کون سا ہے، روزے کا مہینہ۔ لماذا تنام مبکرا، سویرے کیوں سو جاتے ہو۔ هل اشتريت کتاب الانشاء، کیا آپ نے انشاء کی کتاب خرید لی ہے۔ ای درس تفضل، کون سے سبق کو پسند کرتے ہو۔ تو یہ سوالات ہیں، اس کے جوابات آپ نے دینے انشاءاللہ۔ اگلا سبق پھر اگلے درس میں۔ یسر اللہ علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الذي لم يفهم شيئا يمكنه ان يسأل، والذي عنده سؤال او استفهام
أو عفوا أو استفسار يمكنه أن يسأل. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله.